کا علاقہ ہے کیا، کہاں پر پڑتا ہے، کیا یہ کوئی گاؤں ہے، شہر ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ہے، آخر ہے کیا چیز؟ ساتھ ہی آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر یہ میواتی لوگ کون ہیں، ان کا اتہاس کیا ہے، یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کیا کرتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ پورے ہی بھارت میں اتنے زیادہ مشہور کیوں ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم میوات سے جڑے ہوئے اپنے سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می بابر دیوان، ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ہم جو ہسٹری جاننے والے ہیں وہ ہسٹری ہے جی مواد کے علاقے کی، مواتی لوگوں کی ہسٹری آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے ان کی ریئل سٹوری، ان کی ریئل ہسٹری جاننے والے ہیں کہ مواد کا علاقہ جو گاؤں ہے، سٹی ہے یا ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، اور ہندوستان کے اندر ان کی ہسٹری کیسی ہے، وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھنے والے ویڈیو میں پلیز آپ نے اینڈ تک ویڈیو لینا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ لیٹ گیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو۔ دوستو یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اچانک سے میوات کے علاقے میں ایک بھیانک اور خطرناک ہنسا ہو گئی تھی۔ ہنسا ہوتے ہی فوراً نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری ہی دنیا میں میوات کا علاقہ اور میواتی مسلم چرچاؤں میں آ گئے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جو اس ہنسا ہونے کے بعد سے ہی لگاتار اب تک میوات کے علاقے اور میو لوگوں سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہوگے۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوگے کہ آخر یہ میوات کا علاقہ ہے کیا، کہاں پر پڑتا ہے، کیا یہ کوئی گاؤں ہے، شہر ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ہے، آخر ہے کیا چیز؟ ساتھ ہی آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر یہ میواتی لوگ کون ہیں، ان کا اتہاس کیا ہے، یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کیا کرتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ پورے ہی بھارت میں اتنے زیادہ مشہور کیوں ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم میوات سے جڑے ہوئے اپنے سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی یہ کنفیوژن دور کرتا چلوں کہ آج کے دور میں میوات نہ تو کسی گاؤں کا نام ہے، نہ ہی کسی قصبے کا، اور نہ ہی کسی شہر کا نام ہے۔ اتہاس میں بھلے ہی میوات ایک بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا اور مستقل علاقہ ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک لمبے وقت تک یہ ایک الگ آزاد ریاست بھی رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ طاقتور حکمرانوں نے اس علاقے میں طاقتور سلطنتیں قائم کی اور پھر ان کے اوپر لمبے وقت تک راج کیا، مگر پھر جیسے جیسے وقت بدلا ویسے ویسے میوات کا نقشہ بھی بدلتا چلا گیا۔ دیش کے آزاد ہونے کے بعد جب ہمارا دیش ایک الگ شیپ میں بننا شروع ہوا اور الگ الگ ضلعوں ایون الگ الگ راجوں میں بٹا تو میوات بھی بڑھتا چلا گیا۔ کسی دور میں جس پورے علاقے کو میوات کہا جاتا تھا، آج کے دور میں وہ میوات نہ صرف کئی ضلعوں میں بلکہ یہ کہیے کہ راجستھان اور ہریانہ نام کی 2 اسٹیٹس میں بھی بٹ چکا ہے۔ یعنی میوات ریجن کا کچھ حصہ ہریانہ میں ہے تو کچھ حصہ راجستھان میں ہے، مگر پھر بھی اس خاص علاقے کو ہی میوات مانا جانے لگا اور میوات کہا جانے لگا کہ جہاں پر آج کے دور میں نوح نام کا ضلع موجود ہے، بلکہ اس ضلع کا نام بھی سن 2016 تک میوات ضلع ہی ہوا کرتا تھا۔ سن 2016 میں اس کا نام بدل دیا گیا اور پھر اس کو نوح کا نام دیا گیا۔ یہاں پر ہی آج کے دور میں زیادہ تر میواتی مسلم آباد ہیں۔ یہاں پر میواتی کے جن کو میو مسلم بھی کہا جاتا ہے، ان کی آبادی کتنی زیادہ ہے اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نوح ہریانہ کے 22 ضلعوں میں سے صرف اکلوتا ایسا ضلع ہے کہ جہاں پر مسلم میجورٹی میں ہیں۔ رپورٹس کی مانیں تو یہاں پر ہندو مسلم کا ریشیو 80 اور 20% بتایا جاتا ہے، یعنی 80% مسلم ہیں تو 20% کے قریب ہندو موجود ہیں۔ میواتی مسلمان اتہاسک طور پر اپنے آپ کو راجپوتوں کا ونشج مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مسلموں سے الٹ آج بھی میواتی مسلموں کے یہاں پر آپ لوگوں کو ہندو ٹریڈیشن اور ہندو کلچر کا گہرا اثر دکھے گا۔ ان کے شادی بیاہ یا پھر اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں آج بھی بہت ساری ہندو رسمیں پائی جاتی ہیں۔ اور تو اور اگر آپ لوگ میوات کے علاقوں میں جاؤ گے تو آپ محسوس کرو گے کہ میواتی مسلمانوں میں کچھ لوگوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیش کے باقی علاقوں میں ہندو کمیونٹی کے لوگ ہی رکھتے ہیں، مسلم کمیونٹی کے لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ میواتی مسلمانوں کے تار اتہاس میں آج سے لگ بھگ 650 یا پھر 700 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک حکمران کہ جن کا نام راجا سونپر پال ہوا کرتا تھا ان سے جا کر جڑتے ہیں۔
راجہ سون پرپال ایک راجپوت ہوا کرتے تھے، مگر پھر بعد میں یعنی کہ 1355 عیسوی میں انہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا تھا۔ راجہ سون پرپال کہ جن کا نام اسلام اپنانے کے بعد نہر خان ہو گیا تھا، انہوں نے میوات کے علاقے پر قائم کی گئی ایک طاقتور اور خوشحال سلطنت پر لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ ان کو ولی میوات کے نام سے جانا جاتا تھا، جو ایک اپادھی تھی جو اس دور میں دہلی سلطنت کے طاقتور حکمران یعنی کہ فیروز شاہ تغلق کی طرف سے دی گئی تھی۔ بعد میں ان کی نسل سے جو دوسرے لوگ بھی میوات کی گدی پر بیٹھے، ان لوگوں کو بھی اسی اپادھی یعنی کہ ولی میوات کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ میواتیوں کے پوروج یعنی کہ راجہ نہر خان کی یہ سلطنت 1527 تک قائم رہی تھی، مگر پھر اس دور میں انٹری ہو چکی تھی ظہیر الدین محمد بابر کی، جس نے نہ صرف میوات کی ہی سلطنت بلکہ اس علاقے کی جو دوسری اور بھی چھوٹی بڑی سلطنتیں تھیں ان کو بھی پوری طرح سے ختم کر دیا تھا، اور یہاں پر ایک اسٹیبل اور طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس کو اتہاس میں مغل سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابر کے ساتھ بھی میواتیوں کی جنگ کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ بادشاہ ظہیر الدین بابر کے جو اپنی پہلی ہی جنگ میں ابراہیم لودھی کو ہرا چکا تھا، دوسری جنگ میں اس کا مقابلہ تھا راڑا سانگا سے۔ وہی راڑا سانگا کہ جس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ انسان تھا کہ جس نے بابر کو بھارت آنے کا نیوتا دیا تھا۔ فی الحال اس دور میں میوات کے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا حسن خان میواتی کا، کہ جو راجہ نہر خان کی اس سلطنت کے آخری اور ان کی نسل کے بھی آخری حکمران تھے۔ انہوں نے اس جنگ میں راڑا سانگا کی طرف سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ راڑا سانگا کے پاس ویسے تو راجپوتوں کی 80,000 سے لے کر 1,00,000 کے قریب فوج موجود تھی، دوسری طرف بابر کے پاس صرف 40 سے 50,000 کی ہی فوج موجود تھی، اور اس حساب سے اس کے پاس آدھی فوج تھی۔ مگر ظہیر الدین بابر کے پاس پلس پوائنٹ یہ تھا کہ اس کی فوج نہ صرف ویل آرگنائز تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس وہ خطرناک توپیں بھی ہوا کرتی تھیں کہ جن توپوں کو راجپوتوں کی آدھی سے زیادہ فوج تو پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور جو لوگ اس کو پہلے سے جانتے بھی تھے تو ان کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کا تجربہ موجود نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بابر کہ جس کا بچپن ہی تلواروں اور گھوڑوں کے سائے میں گزرا تھا اور اس نے اپنی پوری عمر جنگوں کے میدان میں ہی گزاری تھی، اس کو اسٹریٹجی یعنی کہ رننیتی بنانے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس نے جنگ سے پہلے ہی دوسری طرف کے بہت سارے سیناپتیوں کو اور فوجیوں کو خریدنا یعنی کہ اپنی طرف ملانا شروع کر دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے وقت تک آلریڈی بہت سارے سیناپتی، بہت سارے سردار کہ جس میں زیادہ تر ہندو راجپوت ہی شامل تھے، وہ بابر کی سائیڈ میں پہنچ چکے تھے۔ ایسے ماحول میں بابر نے حسن خان میواتی کہ جس کے انڈر میں ایک بڑی فوج موجود تھی ان کو بھی اپنی سائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ حسن خان میواتی کو نہ صرف لالچ دیا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو دھرم یعنی کہ مذہب کا بھی واسطہ دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی حسن خان میواتی نے غداری نہیں کی اور جو شپت لی تھی یعنی کہ راڑا سانگا کے ساتھ ہی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ 16 مارچ 1527 کے دن خانوا نام کی لڑی جانے والی اس جنگ میں ظہیر الدین بابر کو فتح حاصل ہوئی۔ دوسری طرف حسن خان میواتی کو اپنے بہت سارے فوجیوں سمیت جان تو گنوانی پڑی ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کی وہ سلطنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ فی الحال مغلوں کے بعد پھر انگریزوں کا دور آیا، اور جب 1857 میں ہمارے دیش کی آزادی کی پہلی جنگ شروع ہوئی یعنی کہ کرانتی ہوئی، تو اس میں بھی میوات کے لوگوں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 6,000 کے قریب میواتی 1857 کی اس کرانتی میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ 1947 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا اور دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تو جگہ جگہ پر دنگے فساد شروع ہوئے، اور اسی ماحول میں ہی میوات میں بھی میواتیوں کا ایک بڑا گروپ ایسا تھا کہ جو نہ صرف خود بھی پاکستان جانا چاہتا تھا بلکہ اس دور کی ہماری بھارت کی گورنمنٹ بھی اس گروپ کو پاکستان بھیجنا چاہتی تھی۔ مگر بالکل آخری وقت میں گاندھی جی نے اس علاقے کا دورہ کیا اور ان سے مشورہ کیا، ان کی سمسیائیں سنی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اس بات کے لیے سمجھایا کہ وہ بالکل بھارت میں ہی رکیں۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار اسی دن کی یاد میں میواتی لوگ ہر سال 19 دسمبر کے دن کو میوات دیوس کے طور پر مناتے ہیں۔ آج کے دور میں میوات کا یہ پورا علاقہ ایگریکلچر کو لے کر جانا جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کسانی سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ مگر دوستو قسمت کا ستم دیکھیے کہ جس میوات کے علاقے میں کسی دور میں امیر سے امیر سلطنتیں قائم ہوا کرتی تھیں اور جس میوات کی زمین سے طاقتور حکمران جنم لیا کرتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ علاقہ غریب سے غریب اور بیکورڈ سے بیکورڈ ہوتا چلا گیا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ایجوکیشن اور باقی فیسلٹیز کو تو چھوڑیے، اس علاقے کے لوگ صاف پانی کے لیے بھی ترس جاتے ہیں۔
اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی کسی طرح کے کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ سب سے پہلے پانی کا مدعا اٹھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہیں پینے، کپڑے دھونے یا اس طرح کی بیسک ضرورتوں کے لیے بھی پانی نہیں مل پاتا ہے۔ ایجوکیشن کا حال یہ ہے کہ یہاں کا لٹریسی ریٹ 55% سے بھی نیچے ہے، یعنی یہاں کی صرف 54 سے 55% آبادی ہی پڑھی لکھی ہے، جو باقی انڈیا کے مقابلے میں کافی گرا ہوا ہے۔ آپ کو سن کر شاید جھٹکا لگے گا کہ میوات کے جس کو اب ہم نوح کے نام سے جانتے ہیں، یہ ضلع نہ صرف آس پاس کے ہی علاقوں میں بلکہ اس وقت پورے ہی بھارت میں سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ضلع ہے۔ ہاں دوستو، آفیشیلی یہ بات کئی رپورٹ سے کلیئر ہو چکی ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر جہاں ایک طرف میوات کے لوگ وقت وقت پر آنے والی سرکاروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس علاقے میں وہ لوگ زیادہ سنکھیا میں ہیں تو ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا گیا، تو وہیں دوسری طرف ساری سرکاریں ان تمام چیزوں کا ذمہ دار خود میواتی لوگوں کو مانتی ہیں اور ان کے مطابق ان ساری چیزوں کی وجہ صرف اور صرف میواتی لوگ خود ہی ہیں۔ فی الحال دوستو، اس ویڈیو سے پہلے آپ لوگ میوات کے بارے میں کتنا جانتے تھے ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میوات کے علاقے کی آج کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کیا کیا پڑھا ہے کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور